بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بس یہ دیکھ رہے کہاں تک رک رہی ہے, بہت رش ہو جاتا ہے, اس لیے کوشش کی, پھر بھی تھوڑے سے رش میں پھنس گئے. چلو الحمدللہ, اللہ ثانی فرمائے. اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ومعه اہلہ. تو میرے بھائی دوستو, یہ ہے میدان عرفات. اس کی فضیلت ہے. آخری حج الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اللہ کے محبوب کے ساتھ آخری حج الوداع کے موقع پر حج ادا کیا, اور آخری خطبے میں اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, میں نے آپ تک دین پہنچا دیا. صحابہ نے بیک آواز بلند ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے دین نہیں پہنچایا بلکہ دین کا حق ادا کر دیا. اللہ رب العزت کے محبوب نے شہادت کی انگلی اٹھائی, آسمان کی طرف دیکھا اور کہا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, میں نے ان تک دین پہنچا دیا. اب اس دین کو لے کر جانا پوری دنیا میں آپ کی ذمہ داری ہے. تو میرے بھائی دوستو, صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. آج جو ماں کی گود میں کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے, یہ صحابہ کی محنت اور برکت سے. تو آخری اس کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں 9 ذی الحج کی ہے. 9 حج ایک ایسا دن, عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے مسلمانوں کو نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ, اللہ کے محبوب نے یہاں پر شیطان کا حلیہ بیان کیا کہ شیطان اتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے اس دن, 9 ذی الحج کے دن. وہ کیوں ذلیل و رسوا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کہ میں نے ایک انسان پر اتنی محنت کی, ایک انسان پر 80 سال 70 سال میں نے محنت کی, آج اس نے یہاں پہ پہنچ کر میدان عرفات میں سچے دل سے توبہ کی, اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لیا. تو وہ اللہ کی اس رحمت کو دیکھ کر ذلیل ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ گناہ معاف فرما دیتے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں. بے شک توبہ اتنی بڑی چیز ہے, اور یہ یوم العرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے شان شوکت کے مطابق پہلے آسمان پر آتے ہیں, میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ دھڑا دھڑ مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. یہ 9 ذی الحج کی وہ برکت ہے. اور اس میدان میں اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر, شدید گرمیوں کے دن تھے, اونٹنی پر بیٹھ کر 6 گھنٹے علماء کہتے ہیں کہ دعا کی اپنی امت کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. کتنے خوش قسمت ہیں, نہ کہا نہ فرمائش کی, اللہ کے محبوب نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, ایک دفعہ اللہ کے محبوب سے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے, دعا کی. اما عائشہ اتنی خوش ہوئی جس کی حد نہیں. تو سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا بات ہے, تو بہت خوش ہو. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کیوں خوش نہ ہوں کہ آپ رحمت للعالمین نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اللہ کے محبوب نے کہا, اے عائشہ, میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں اسی طرح دعا کرتا ہوں. کتنے ہم خوش قسمت ہیں, ہمیں کتنا پیارا نبی ملا. تو ہم کتنے عظیم امت ہیں, ہمیں خود نہیں پتا, ہم غافل ہیں. اللہ نے کتنی امتیں بھیجی, کتنی امتیں آئیں, اللہ نے کسی امت کی تعریف نہیں کی. جب یہ امت اللہ نے چنا تو نبیوں کو اس امت کی فضیلت کا پتہ چلا. اللہ کے نبیوں نے بھی اس امت کے لیے دعائیں کی, اے اللہ یہ امت ہمیں دے دے. ہر نبی نے, بہت سے نبیوں نے دعائیں کی, اے اللہ یہ امت ہمیں دے دے. اللہ نے کہا کہ یہ امت میرے پیارے محبوب کی امت ہے, یہ امت میرے پیارے محبوب کی امت ہے, یہ اسے دوں گا. تو پھر نبیوں نے دعائیں کی, یہ اب امت تو نہیں ملے گی. پھر انہوں نے دعائیں کی, اے اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے عظیم امتی ہیں. تو سبحان اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, جو اس امت میں دوبارہ آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے اور اس دین پر محنت کریں گے تو دجال کا مقابلہ کریں گے. یہ زمانہ آخر ہوگا, یہ قرب قیامت کے قریب کی بات ہے. تو آج ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے عظیم ہیں. نہ اللہ سے مانگا, بن مانگے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, کلمہ ہمیں ماں کی گود میں نصیب ہوا. کتنے بڑے عظیم امت ہے بھائی. عظیم امت کیوں ہے؟ پھر اللہ نے بتایا کہ تم بہترین امت کیوں ہو. کیونکہ تمہیں نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. تم خود بھی نیکی کرتے ہو اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہو. خود بھی برائی سے بچتے ہو, لوگوں کو بھی برائی سے بچاتے ہو. اس لیے تم بہترین امت ہو. تمہیں نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بس یہی پتہ ہے دنیا بنانا ہے, پیسے جمع کرنے, گھر بنانا ہے, گاڑیاں لینی ہے, بس یہی ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا. ہماری تعریف ہوئی کس بات پہ ہوئی, اس کام کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک کام ہے. یہ ہم نے سوچا ہوا ماں کی گود میں کلمہ ملا, بس میں ہر ایک کو ملتا رہے گا, یہ زندگی گزار کے چلی جانی ہے. نہیں میرے بھائی دوستو, اصل میں ہم اس امت کا کام ہی یہی ہے کہ اس دین کو پھیلانا. اللہ کے معاملے کیا صحابہ نے, اب ہم کیا کہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی, یہ صحابہ کی ذمہ داری تھی. بھائی یہ صحابہ کی ذمہ داری تھی تو صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. یہ ہر اس امتی کی ذمہ داری ہے جو آخر قیامت تک آنے والا امتی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے خود بھی دین پہ چلنا ہے اور دین کی دعوت بھی دینی ہے. خود بھی برائی سے بچنا ہے, لوگوں کو بھی بچانا ہے. خود بھی نیکی کرنی ہے, لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ اس امت کا کام ہے. اور جب تک یہ امت اپنے کام پہ تھی تو اللہ کی مدد و نصرت بھی تھی. جب سے امت نے کام چھوڑ دیا تو جس کی وجہ سے پریشان بھی ہے, کیونکہ ہم نے اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا. دنیا کے کام کو کام سمجھتے ہیں. بچہ سکول نہ جائے تو اس کی فکر پورے خاندان کو ہو جاتی ہے. یہ اسکول نہیں جا رہا, بڑا ہو کر یہ کیا کرے گا, کون اسے نوکری دے گا, اس چیز کی ٹینشن لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ ٹینشن کسی کو نہیں ہے کہ بچہ قرآن پڑھنے مسجد نہیں جا رہا, کہ تو مشکل نہیں ہے, آج بچہ تھکا ہوا آرام کر لے. اگر بچہ تھکا ہوا ہے سکول کے لیے تو ٹینشن ہے, تھکا ہوا کچھ نہیں ہوتا, بیٹا جاؤ کہ آج اسکول. اگر مسجد کے لیے بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں تھکا ہوا تو سب کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن کی تو اہمیت ہی نہیں رہے گی. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی اہمیت ہی نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اگر بیٹے کو کوئی تھپڑ مار دے اس پہ تو ہم خون خرابے پہ اتر آتے ہیں. اگر یہی میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا کہاں جائے گا؟ جہنم کی طرف جائے گا. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. نہ باپ کو فکر ہے, نہ ماں کو فکر ہے, نہ بہن کو فکر ہے, نہ بھائی کو فکر ہے. بھائی میرا کس طرف جا رہا ہے, بہن میری کس طرف جا رہی ہے, میری والدہ کس طرف جا رہی ہے, میرے والدین کہاں جا رہے ہیں, کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. اس کی تو ہمیں غم ہی نہیں ہے کہ بھی مرنے کے بعد کہاں جائیں گے, اس سے ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن فری. دنیا کے لحاظ میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے. بوڑھا باپ ہے, پوری زندگی لگا دی پردیس بھی, پھر بھی کہہ رہے پاپا چلو مشکل نہیں ہے, 1 سال اور بھی لگا لینا, حالات سے ہو جائے پھر آ جانا. یہ فکر نہیں ہے کہ والدین کو پاپا بہت ہو گیا, آپ کی ہڈیاں بچی ہوئی ہیں, یہ ہڈیاں اللہ کے راہ میں آپ لگا لو. اس کی ہمیں اولاد کو فکر نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بچپن سے دنیا ہی سنا ہے, دنیا کی فکر. اب تو بوڑھے ماں باپ کو سکون کی زندگی گزارنے دو. کہو والدین سے ماں باپ اب بس کر لو, بہت ہم نے آپ کو نچوڑ لیا, اب آپ نے بچا ہی کیا ہے. اب یہ جو ہڈیاں بچی ہوئی یہ تو اللہ کے راہ میں لگا لو. اللہ اللہ کرو, تسبیح پڑھو, نمازیں پڑھو, مصلی پہ بیٹھ جاؤ. بھائیوں کو کہیں, بہنوں کو کہیں, نہیں اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے. دنیا کی ٹینشن ہے, اگر کام نہیں کر رہے تو وہ فکر ہے یہ کیا کھائے گا, یہ کیا پیے گا, کھانے پینے کی فکر نہ کرے. وہ حدیث مجھے یاد آ گئی انشاءاللہ. بھلے کہ آپ کے رائٹ سائڈ میں یہ نہر زبیدہ ہے, یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں دیکھیں دیوار پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, یہ نہر زبیدہ ہے. زبیدہ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی, بڑی اللہ کی نیک بندی. تو سبحان اللہ, اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. ان کے والد محترم خلیفہ, بھائی خلیفہ, بیٹا خلیفہ, شوہر خلیفہ, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی.
اس کے باوجود بھی سبحان اللہ اللہ کی اتنی نیک بندی تھی 24 آور ان کے گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. یہ اللہ کی نیک بندی مکہ مکرمہ میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر مکہ کے لوگوں کو پانی کی بہت قلت ہے, پانی کی بہت قلت ہے. تو اس اللہ کی نیک بندی نے یہ حکم صادر کیا, حکم جاری کیا کہ مکہ والوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے. یہ نہر بنانے کا حکم جاری کیا اور ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کیا کہ کوئی ایک درہم بھی کسی سے چندہ نہیں لیا جائے گا, سب کے سب میں اپنے جیب سے لگاؤں گی. اور اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے جیب سے ہی لگایا, یہ سارا خرچہ کیا, یہ نہر بنوایا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عراق کے پہاڑوں سے آ رہا ہے, لیکن بعض کہتے ہیں طائف کے پہاڑوں سے آ رہا ہے, اللہ عالم. لیکن اس اللہ کی بندی نے یہ سارا خرچہ کیا, کافی سالوں تک اس میں پانی رہا. 70-80 سال پہلے جو لوگ حج پر آتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر خود بھی پانی دیکھا, لیکن اب جدید دور ہونے کی وجہ سے پانی کی سہولتیں اب بہت ہو چکی ہے, اس کا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے اب بند ہو گیا ہے, اب اس میں پانی نہیں آتا. لیکن اس اللہ کی نیک بندی نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے کا سارا خرچہ کیا. اور سبحان اللہ کہتے جب یہ اللہ کو پیاری ہوئی, دنیا سے رخصت ہوئی, جب کسی اللہ والے نے دیکھا تو جنت میں ہے, پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل پسند آیا. اس اللہ کی نیک بندی نے کہا کہ یہ جو میں نے صدقہ پانی کا جاری کیا تھا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا کی. اور ایک اور بھی آتا ہے واقعہ, علماء کہتے ہیں کہ اس اللہ کی نیک بندی نے کہا کہ میں پوری زندگی, وہ اتنا یعنی دین پر چلتی تھی, وہ کہتی کہ میں پوری زندگی جب بھی گھر سے نکلی بپردہ نکلی, کسی غیر محرم نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا. اللہ کو یہ عمل پسند آیا, اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا کی. اور آج ہم کہتے کہ پردہ ہو تو دل کا پردہ ہو, ہم ان سے زیادہ ہی نیک ہو گئے. اللہ کے محبوب کی بیٹیوں سے بھی زیادہ ہمارے دل صاف ہو گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے بھی ہمارے زیادہ دل صاف ہو گئے, ہم نیک ہو گئے. ہم کہتے کہ دل کا پردہ ہو. آج کسی کو کون یہی کہہ دیتے ہیں آگے سے دل کا پردہ ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, خاتون جنت کی. یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں مسجد مشعر الحرام ہے, یہ مزدلفہ کا علاقہ ہے. عرفات سے جب مغرب کی نماز اذان ہوتی ہے تو وہاں سے نکلتے ہیں, اس میدان میں پہنچنا ضروری ہے. وہاں پر ظہر عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں, مغرب کی اذان ہوتے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس میدان میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں اور عشاء مغرب ایک ساتھ یہیں پہ ادا کرتے ہیں. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہیں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں. کنکریاں اٹھا کر جا کر مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد مینا بھی نزدیک ہے, اب ہم مینا کی طرف جا رہے ہیں تو مینا میں جا کر یہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. پھر سر کے بال کٹاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, سر کے بال کٹاتے ہیں, پھر طواف زیارہ کرتے ہیں. اس طرح حج کے باقی رکن ادا کرتے ہیں. اور اللہ کے محبوب نے اس میدان میں اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کی جس کی حد نہیں. عرفات میں 6 گھنٹے بتاتے ہیں, اس میدان میں کہتے ہیں اتنی لمبی دعا کی جس کی حد نہیں. اپنی امت کے لیے, نہ اپنی بیٹیوں کے لیے, نہ اپنے گھر والوں کے لیے, حتیٰ کہ اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کی. اور آج امت ماشاءاللہ کہتا ہے کہ بس کام ہے تو دنیا کما لو, بس یہی کام ہے, دنیا ہی ہے, مرنے کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. بھائی اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے. حضرت فاطمہ کا اور اللہ کے محبوب, انشاءاللہ فاطمہ کا واقعہ مجھے یاد ہے, سناؤں گا. اب ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. جب اللہ کے محبوب اس میدان سے نکلے, اب کون ہے؟ امام الانبیاء, اللہ کے لاڈلے رسول, خاتم النبیین, جنت کے وارث. اب ساتھ میں کون ہے؟ صحابہ کی جماعت. کون صحابہ؟ وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اب جس کے بارے میں اللہ کہہ دے میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے, تو بات ہی ختم. اب ساتھ میں کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. اور ساتھ میں جماعت کون سی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنتیوں کا قافلہ. اس کے باوجود اللہ کے محبوب جب یہاں سے نکلے, تھوڑی سے آگے جا کر آپ کو میں وہ وادی دکھاتا ہوں جہاں پر ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا. ابرا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا, بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ کعبہ بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا تھا. تو یہاں پر آیا, اس نے پڑاؤ ڈالا. تو یہاں پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو یہاں پر اللہ کا عذاب آیا. اللہ قادر ہے,
جیسے میں کہتا رہتا ہوں اللہ قادر ہے، اللہ کسی سے بھی کام لینا چاہے لے سکتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق سے کام لیا، چھوٹی سی چڑیا ابابیل، جس کا واقعہ قرآن میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ فیل کا جو واقعہ ہے اسی میدان کا ہے، ابھی آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر یہ لشکر تباہ ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ جب اس وادی میں سے گزر رہے تھے، اس وادی میں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے محبوب نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ یہاں سے جلدی چلو، دوڑتے ہوئے چلو۔ کیوں دوڑتے ہوئے چلو، کیوں جلدی چلو؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کیا کہنے کا مطلب؟ یہ کس کے لیے سبق تھا؟ یہ آنے والی امت کے لیے تھا، میرے لیے تھا، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں پہ اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں، ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ ہم تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنے ہم نیک ہو گئے، اتنے ہم اللہ والے ہو گئے کہ ہم سبحان اللہ کا خوف اور ڈر نکل گیا کہ ہم وہاں پر پکنک منانے جاتے ہیں۔ چھٹیاں آ جائیں، عید آ جائے، ہم ایسی جگہوں پر جا کر پکنک مناتے ہیں کہ بھی یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، حتیٰ کہ عبرت کی بجائے وہاں جا کر پکنک مناتے ہیں، رات گزارتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کوئی اللہ کا خوف، کوئی ڈر نہیں کہیں آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ یہ اب آپ کے رائٹ سے میں آپ دیکھیں گے یہ میدان خالی ہے، یہاں پر کوئی خیمے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں یہ وادی میں اثر ہے، اس میں کوئی خیمے نہیں ہے۔ یہاں پہ آج تک خیمہ نہیں لگاتے، حاجی یہاں پر قیام نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر ابرہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ اس سے آگے مینا کے خیمے شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو کہا جلدی چلے، تو جلدی چلے کیونکہ اللہ یہ والے مینا کے ابرہ کے لشکر کے اوپر۔ یہ ابرہ کا واقعہ بھی انشاءاللہ مکمل کروں گا آگے۔ اب مینا میں بھی داخل ہو گئے۔ یہ مینا کی وہ وادی ہے جہاں پر سبحان اللہ 8 ذی الحج کو سب سے پہلے حاجی یہیں پہ جمع ہوتے ہیں۔ 8 کی عصر تک یہاں سب آ جاتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء یہاں پڑھتے ہیں، فجر بھی 9 کی فجر یہاں پڑھ کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب میٹرو کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ میٹرو ہے، یہاں سے بسیں بھی چلتی ہیں، میٹرو بھی چلتے ہیں، یہاں سے عرفات جاتے ہیں، عرفات میں رہ کر پھر مزدلفہ پھر مینا میں آتے ہیں۔ اور اسی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو مینا کے پہاڑوں میں آپ کے لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں، آپ کو یہ سامنے جو پہاڑ ہے لیفٹ سائڈ میں تھوڑا سا آگے، لیفٹ سائڈ میں اس سائڈ میں دیکھیں بھائی، اس سامنے اس سائڈ میں، ہاں یہ جو گنبد سا بنا ہوا وائٹ کلر کا، یہ پہاڑ کے دامن کے اوپر، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرنے کے لیے، حتیٰ کہ لٹایا بھی، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھا، بیٹے کے آنکھ پہ پٹی باندھی، بیٹے کے پاؤں باندھے، ہاتھ باندھے۔ بیٹے نے کہا، وہ کیونکہ اس لیے کہا کہ ابا جی کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، آپ کا دل نرم نہ ہو جائے۔ 80 سال اللہ نے، 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ اب خود سوچے 80 سال میں بیٹا ملا ہو تو اس کے پھر اللہ اس سے قربانی مانگے، یہ کتنی بڑا امتحان کی بات ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا، حتیٰ کہ اسماعیل کو جب مکہ چھوڑ کر گئے، اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تو یہ مکہ تعمیر ہوا، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ان 2 ماں بیٹوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، پھر اللہ کا حکم آیا اب بیٹے کو آپ یہاں پہ ذبح کریں، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے آئے، چھری بھی چلائی۔ بھائی چھری تب چلے گی، چھری تب نقصان دے گا، چھری تب کاٹے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا امر ہوگا تو یہ نقصان دے گا، ورنہ چھری نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ چھری خود ایک مخلوق ہے۔ آگ بھی اسی طرح مخلوق ہے، اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو آگ نقصان دے گا، ورنہ آگ بھی نقصان نہیں دے گا۔ پانی بھی نقصان تب دے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا امر ہوگا۔ اب یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، چھری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا رہے، 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر، علماء سے سنا ہے۔ اب 40 مردوں کی طاقت پورا زور لگا رہے، چھری نہیں کاٹ رہا۔ اب وہی چھری ہے، جبرائیل امین آ گئے، جنت سے دمبا لے کر آ گئے اللہ کے حکم سے، اسی چھری کے نیچے وہی چھری ہے، اسی کے نیچے اسماعیل کو نکالا گیا، دمبے کو رکھا گیا، وہی چھری ہے، اب چل گئی، اب دمبا ذبح ہوا۔ اب یہ قربانی، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک اسے جاری کر دیا۔
یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہر سال ہم ادا کرتے ہیں، قیامت تک اللہ نے جاری کر دیا۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے آگ کیسے مخلوق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 40 دن آگ میں رہے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ آگ ہے لیکن نہیں جلا رہا، اللہ نے گلزار بنا دیا، کیونکہ اللہ کا امر چھین لیا، اللہ نے جلانے کی صفت چھین لی، تو اب وہی آگے گلزار بن چکا ہے۔ یہ اب آپ کو مینا کے خیمے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں، یہ سارے کے سارے مینا کے خیمے ہیں۔ اور آپ کے لیفٹ سائڈ میں دیکھیں، یہ سامنے جو برج سا بنا ہوا ہے لیفٹ سائڈ میں، اس کے اوپر آپ کو وائٹ کلر کی ایک چادر نظر آ رہی ہے، خیمہ نما۔ اس کی نیچے وہ 3 ستون ہے جس کے ساتھ شیطان کو باندھا جاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے باندھتے ہیں، اب تو بندھا ہوا نہیں، اب تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تو ہر وقت انسان سے خطائیں کراتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ حج کے دنوں میں اپنی قدرت سے ان ستونوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کو کنکریاں مارے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں، یہ سارے مینا کے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ 40 دن جو آگ میں گزرے میرے سب سے اچھے بہترین دن گزرے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ پانی کیسے نقصان نہیں دے سکتا؟ اب پانی ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر خود بھی اترے، ان کے ساتھ 11 قبیلے تھے، 11 قبیلے بھی اتر گئے۔ اب 11 قبیلے اتر گئے، اللہ نے پانی کے اندر ہی راستے بنا دی، 11 قبیلے 11 راستے بن گئے۔ اب اسی پانی کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، اس کی قوم گزری، راستہ بن گیا، اب وہی پانی نقصان نہیں دے رہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ یہاں سے نکلتا ہے، فرعون کا آخری بندہ داخل ہوتا ہے، اب وہی پانی ہے۔ اللہ نے کہا جس کے لیے روکا تھا وہ تو نکل گئے، اب کیوں رکا ہے؟ اب وہی پانی ہے کہ فرعون کو فرعونیت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو اللہ کے نبی تھے، امیر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مدد و نصرت ہمارے ساتھ کیسے اتر سکتی ہے؟ میرے بھائی اتر سکتی ہے۔ آج بھی اللہ اپنی قدرت و جلال کے ساتھ آج بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھے، آخرت تک موجود رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی دوستو، صحابہ کے واقعات دیکھ لیں، اللہ کے اس امت کے ساتھ یہ ساری مددیں اتر چکی ہے۔ اب صحابہ کی جماعت جب فارس کے لیے نکلا اور اللہ کے محبوب ساتھ میں نہیں ہے، صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے، دریا دجلہ پر گھوڑے ڈال دیے، تو وہ گھوڑے ایسے جا رہے تھے جیسے زمین کے اوپر چل رہے ہوں۔ تو فارس کے لوگوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا ان سے کیا لڑ سکتے ہیں، جو سمندروں کو ایسے چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، وہی پانی ہے، راستہ دے دیا۔ اب اللہ کے نبی بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ اب 40 سال تک بنی اسرائیل کو اللہ نے منسلوہ کھلایا۔ آپ سوچیں گے ان کو منسلوہ کھلایا، ہمیں اللہ کیسے کھلائیں گے؟ بھائی یہ مدد بھی اس امت کے ساتھ اتر چکی ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے، تبع تابعین میں سے۔ اب سبحان اللہ کی رضا کے لیے نکلے یمن سے حج کے لیے، ساتھ میں لوگ نکل پڑے، لوگوں کو کہا ایک کھجور کا دانہ بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، اگر میرے ساتھ نکلنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے، اللہ کی ذات پر توکل کرے کہ اللہ کھلائیں گے، کوئی پانی ساتھ میں نہ ہو، کوئی کھجور ساتھ میں نہ ہو۔ سب نے پھینک دیے، چل پڑے، سفر ہے، چلتے 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 اب تھک گئے۔ اب ابو مسلم خولانی سے کہنے لگے آپ نے تو منع کیا، اللہ کھلائیں گے، اب بھوک لگی ہے، اب اللہ سے دعا کریں اللہ کچھ کھلائے۔ انہوں نے کیوں پریشان ہوتے، ڈالو مسلم، پڑھو نمازیں، مانگتے اللہ سے، مسلح ڈال دیا، اللہ سے دعا کی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک منسلوہ کھلایا۔ منسلوہ سمجھتے ہو؟ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، آسمان سے اللہ کھانا بھیجتا تھا، بچہ پیدا ہوتا کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا، بچہ بڑا ہوتا کپڑے بڑے ہوتے، کپڑے میلے ہو جاتے، اللہ ہوا چلا کے کپڑے صاف ہو جاتے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل نے تو مانگی تھے، پھر بعد میں نا شیطان نے وسوسے ڈال کر ان کو خراب کر دیا۔ تو انہوں نے مانگے، زمین مانگی، اللہ میں زمین دو، ہم کاشتکاری کریں گے، فصل اگائیں گے، ٹماٹر اگائیں گے۔ قرآن پڑھ لو نا دوسرا سپارہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سبحان اللہ، ابو مسلم خولانی کہنے لگے اے اللہ 40 سال تک تو نے ان کو منسلوہ کھلایا، ہم تیرے محبوب کے پیارے امتی ہیں، ہم بھوکے ہیں، تیرے راہ کے مسافر ہیں، تیرے گھر کے مسافر ہیں، اے اللہ تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں، تجھ پر توکل کیا، تو کھلا۔ اللہ نے منسلوہ بھیجا، آسمان سے اللہ نے کھانا اتارا۔ کون تھے؟ یہی تھے، اسی امت کے لوگ تھے بھائی، ان کا تعلق تھا، آج ہم نے تعلق چھوڑ دی۔ تو سبحان اللہ، اب آپ کہتے ہو کہ وہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، تو سبحان اللہ ہم کیسے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو جل جائیں گے۔ اسی ابو مسلم خولانی کے بارے میں آتا ہے یمن کے اندر ان کو آگ میں ڈالا گیا، یمن کے اندر ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت عمر کا دور تھا،
حضرت عمر کو معلوم ہوا یہ بات کا پتہ چلا کہ کسی کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا. عمر سجدے میں گر گئے. کہتے ہیں اے اللہ, عمر اس چیز کے اس دن کے انتظار میں تھا کہ تمام نبیوں کی مددیں اس امت کے ساتھ اتری تھی. اللہ, میں اس مدد کے انتظار میں تھا, یہ مدد کب اترے گی. آج میں نے وہ سنا کہ یمن کے اندر آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا. یہی وہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کو یمن کے اندر آگ میں ڈالا گیا, آگ نے نہیں جلایا. بھائی یہ ساری مددیں اس امت کے ساتھ اتر چکی ہے. کیا ہے, جب تک یہ امت اپنے راستے پر تھا, اپنی محنت پر تھا, کام پر تھا, تو اللہ کی مدد و نصرت بھی تھی. بھائی اب ہم ہٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے نکل چکا ہے. اب حضرت فاطمہ کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. خاتون جنت, جنت کی خاتونوں کی سردار, امام الانبیاء کی بیٹی, ان سے بھی زیادہ ہم نیک ہو گئے. تو ایک دن اللہ کے محبوب اپنے گھر سے نکلے, حضرت علی کے گھر گئے حضرت فاطمہ کو لینے. گھر میں داخل ہوئے, اجازت لیے, داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہے, ابا جی خیریت سے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی آپ کو لینے آیا ہوں. تو حضرت فاطمہ کیا کہتی, یہ امت کو سبق دے رہی ہے, یہ امت کے لیے سبق ہے. کیا کہہ رہی, ابا جی ناراض نہ ہوں, تھوڑا سا صبر کر لیں, علی آ جائے, علی سے اجازت لیتے پھر چلتے ہیں. امام الانبیاء نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, اچھی بات ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں حضرت علی داخل ہوتے ہیں, گھر میں داخل ہوئے, پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی کو دیکھا بھی نہیں. فاطمہ سے پوچھتے, فاطمہ گھر کے اندر ابا جی موجود ہیں؟ فاطمہ کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہتے گھر کی مہک بتا رہی ہے, گھر کی خوشبو بتا رہی ہے, گھر کی مہک بتا رہی ہے کہ میرا محبوب میرے گھر میں ہے. جی ابا جی گھر میں ہے, خیریت سے آنا ہوا, مجھے لینے آئے. علی کہنے پھر گئی کیوں نہیں؟ کہ علی آپ کے اجازت کے بغیر کیسے جاتی؟ علی نے کہا یہ کیا بات ہے, آپ چلی جاتی, آپ کو میری طرف سے اجازت ہے, آپ جائیں. تو حضرت فاطمہ کہتے علی اس طرح نہیں جانا ہوگا, جانے کا انداز بھی الگ ہوگا. کیسے جانے کا انداز ہوگا؟ علی آگے میرے ابا ہوں گے, بیچ میں میں ہوں گا, میرے پیچھے آپ آنا. جہاں میرے ابا قدم رکھیں گے میں وہاں پر اپنے قدم رکھوں گی, جہاں میں قدم رکھوں میرے قدموں پر اپنے قدم رکھنا. علی نے کہا فاطمہ یہ کیوں؟ کہ علی کو کہا کہ اس طرح کرنا, جب ابا کے گھر پہنچوں گی تو مجھ سے پوچھنا, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اب دیکھیں یہ کس کے لیے, اللہ اکبر, جنت کی سرداروں, عورتوں کی سردار, امام الانبیاء کی بیٹی اب گھر سے نکلے. جہاں اللہ کے محبوب قدم رکھتے ہیں وہاں پر قدم رکھتے ہیں, جہاں یہ قدم رکھتے ہیں وہاں علی قدم رکھتے ہیں. اب جب گھر پہنچے, اللہ کے محبوب کے گھر پہنچے, اپنے ابا کے گھر پہنچے, تو علی نے پوچھا فاطمہ اب تو بتاؤ ایسے کیوں کرایا؟ کہتے کہ علی جہاں پر میرے ابا نے پاؤں رکھے ان کے قدموں پر میں نے اپنے قدم اس لیے رکھے کہ فاطمہ کا پردہ زمین کے ذروں سے بھی ہو جائے. اور میں نے جہاں پر پاؤں رکھا, پھر میں نے آپ کو کہا میرے پاؤں کے اوپر پاؤں اس لیے رکھے کہ فاطمہ کا پردہ آسمان کے مخلوق سے بھی ہو جائے. اس سے بڑھ کر بھی ہم کوئی مومن ہو گئے؟ ان سے بھی زیادہ دل ہمارے صاف ہو گئے کہ امام الانبیاء کی بیٹی, خاتون جنت, جنت کی سردار, حضرت حسن و حسین کی والدہ محترمہ, کتنی شان ہے. کیا شان ہے کل قیامت کے دن جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرسہولات سے گزریں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا, اپنی مخلوق, تمام مخلوق کو کہے گا اپنی نگاہیں جھکا لو, اور خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر ہوگی تو سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ شان ہے. اس کے باوجود اپنے یہ کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے. کل میرے ابا کے دین پر کوئی انگلی نہ اٹھائے, کل میرے ابا کے دین پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. کیا ان سے ہمارے دل زیادہ صاف و پاک ہو گئے؟ آج آپ کسی کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے بھی دل صاف ہو, ہم تو اتنی ترقی یافتہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا شان دی عورت کو. اب یہاں پہ دوڑی کون؟ جہاں پہ صفا مروہ میں دوڑتے ہیں, یا دوڑی کس لیے؟ کون دوڑی تھی یہاں پر؟ پتہ ہے کسی کو؟ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ دوڑی تھی کسی لیے؟ پانی کی تلاش میں. یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک اس سنت کو جاری کر دیا اور حکم دی کہ مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گی. اللہ نے کیا شان دی ہے, اللہ کے محبوب نے عورت کو کیا شان ملی ہے. آج ہم تو اتنا ترقی یافتہ ہو گئے, ہم تو کہتے کہ ماشاءاللہ ہم نے تو دنیا کے برابر چلنا ہے, کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے ہمیں چلنا ہے, ہم نے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے چلنا ہے. آج تو ماشاءاللہ اتنی ترقی یافتہ ہو گئے کہ اتنے سبحان اللہ ہمارے ایمان مضبوط ہو گئے. باپ بڑی فخر سے کہتے ہیں میری بیٹی کرکٹ ٹیم کی کپتان بن چکی ہے, خوشیاں منا رہے ہوتے, مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے.
آج تم نے کرکٹوں کی ٹیم بنا لی ہے، فٹ بال کی ٹیمیں بنا لی ہے. عورتیں گھر کی شہزادیاں ہیں، گھر کی شہزادیاں، ان کو گھر میں بٹھائے بجائے ہم بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی جاب کریں گی، ہماری بیٹی مردوں کی شانہ بشانہ چلیں گی. کیا شان بیان کی کہ آپ کی شان ہے، مردوں کے اوپر حکم ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، انہیں گھر میں بٹھا کر ان کو کھانا کھلائیں، عزت سے رکھیں. آج ہم کہتے کہ نہیں، آج تو عورتیں بھی کہتی کہ نہیں جی ہم نے تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے. تو میرے بھائیو اس وجہ سے آج ہم خوار ہو رہے، ذلیل ہو رہے، بڑھاپے میں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا میرے بھائیو؟ اسی وجہ سے ہم نے اللہ اور اللہ کی محبوب کی اطاعت چھوڑ دی. تو غلطیاں تو ہوگی، شیطان تو دشمن ہے. جب آپ نکلو گے، مخلوط رہو گے تو یہ غلطیاں تو ہوں گی. پھر تو یہ ہم کہاں سیکھیں گے میرے بھائیو؟ یہ آج آئے ہو مکہ مدینہ میں، اب آپ جا کر دیکھ لیں، یہاں کی ہسٹری پڑھ لیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھ لیں تو پتہ چلے نا ہمیں. صحابہ کی زندگیوں سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ساری وبائیں آئی ہوئی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ اپنی اطاعت نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ